واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 92 پارٹ 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا، خبردار رہو، خون کا طوفان آ رہا ہے، تمہارے دودھ والے جانوروں کو اڑا اور بہا لے جائے گا، تم سے بہت سے اڑ جائیں گے، خدا تمہیں بچا لے گا، لیکن خدا کے حکم کی تعمیل کرنا، کل تمہارے پاس 3 آدمی آئیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ اونٹوں پر آئیں گے، خدا نے انہیں اشارہ دے دیا ہے، وہ جو کہیں اسے خدا کا پیغام سمجھنا، ورنہ بیل کا خون ضائع ہو جائے گا اور تمہاری تباہی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا ہے، میں آسمان کو واپس خدا کے پاس جا رہی ہوں۔ چوغے والا آدمی جو لڑکی کی آگے ڈھلان پر کھڑا تھا آہستہ آہستہ الٹے قدم اوپر جانے لگا، لڑکی اس کے پیچھے یا اس کے وجود میں گم ہوتی گئی اور آدمی کنارے پر 2 مشعلوں کے درمیان جا رکا۔ یہ مشعل ساری رات یہاں جلتی رہے گی، اس آدمی نے کہا، یہ خدا کی روشنی ہے، کل صبح یہ اکھاڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، یہ صرف قربانی کی رات جلایا کرنا، ہم جا رہے ہیں، صبح تک ادھر کوئی نہ آئے، کوئی آیا تو اس پر آسمانی بجلی گرے گی۔ وہ پیچھے ہٹا اور الٹے قدم پیچھے ڈھلان اس طرح اترا جیسے غائب ہو گیا ہو۔ مشعل یوں ہی جلتی رہی، بدوؤں کے ہجوم پر سناٹا طاری رہا۔ مت ڈرو، مذہبی پیشوا نے سکوت توڑا، یہ خدائی اشارہ ہے، خوش قسمت ہے وہ قوم جسے ایسے مقدس اشارے ملتے ہیں، جشن مناؤ، کل جو آدمی آئیں گے ان سے خدا کی کچھ اور باتیں معلوم ہوں گی۔ معزز ناظرین، یہ سب کیا تھا؟ کیا اس میں کچھ حقیقت تھی؟ کچھ بھی نہیں، یہ عربوں کی ذہانت اور دماغی صلاحیت کا کمال تھا۔ یہ حقیقت متعصب ذہن کے یورپی مبصرین اور مفکرین نے بھی تسلیم کی ہے اور اس کی مثالیں پیش کی ہیں کہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیقی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے خطے کے لوگوں کے حصے میں نہیں آئی۔ فہد بن سامر نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتایا تھا کہ کچھ دنوں بعد مصری بدو اپنی ایک تقریب منعقد کریں گے جو اس ماہ ہر سال چاند کی تیسری رات منعقد کیا کرتے ہیں۔ نئے چاند کے طلوع کو ابھی کچھ دن باقی تھے۔ فہد سامر، مسعود بن سہیل مکی اور حدید بن مومن خزرج نے سر جوڑے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے کہ ان بدوؤں کو باتوں سے قائل کرنا کہ ہمارے ساتھ ہو جائیں ممکن نہیں، پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مسعود اور حدید عرب کے بدوؤں کو تو جانتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مصری بدو بہت ہی مختلف ہیں اور ان کی خصلت کچھ اپنی سی ہے، یہ انہیں فہد نے بتایا تھا۔ ہرقل نے انہیں قتل عام کی اور پھر مصر سے نکال دینے کی بھی دھمکیاں دی تھی کہ وہ رومی فوج میں شامل ہو جائے، تو کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرتے تھے۔ پھر ہرقل نے انہیں طرح طرح کی لالچ دیے تھے، لیکن بدو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہرقل جیسا جابر اور فرعون ذہنیت کا بادشاہ چپ ہو گیا تھا، جانتا فوج سے انہیں تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ صحرا میں فوج کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ اب عمرو بن عاص کو ان بدوؤں کی ضرورت محسوس ہوئی تو فہد بن سامر نے انہیں بتایا کہ یہ لوگ باتوں سے بھی نہیں مانیں گے اور لاتوں سے بھی نہیں، کوئی اور ہی ڈھنگ سوچنا پڑے گا۔ فہد ان بدوؤں کے معاشرت اور ان کے مذہب اور عقیدوں سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ بنیادی طور پر یہ توہم پرست ہیں اور ان میں صرف یہی ایک کمزوری ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فہد مصری تھا، مسعود اور حدید ریگزار عرب کی پیداوار تھے، انہوں نے ایک ناٹک سوچ لیا۔ یوں تو شارینہ بھی حسین تھی، لیکن جو تازگی اور معصومیت عینی میں تھی وہ شارینہ کے چہرے پر نہیں تھی۔ عینی کی عمر ابھی 17 سال ہوئی تھی، چنانچہ آسمان سے خدا کا پیغام لانے والی حور کا کام عینی کو دیا گیا۔ مسعود اور حدید جاسوس تھے، اس لیے انہوں نے مختلف لباس اور بہروب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ناٹک کے لیے ایک ایسا تیر انداز منتخب کر لیا جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ کمان کو پورا کھینچ کر تیر چھوڑا جائے تو نشانے پر لگ ہی جاتا ہے، لیکن کمان کو تھوڑا سا کھینچ کر قریب کے نشانے پر پھینکا جائے تو مشکل سے ہی نشانے پر لگتا ہے۔ یہ کام کوئی بڑا ہی ماہر تیر انداز کر سکتا تھا۔ ایسا ایک تیر انداز مل گیا، چونکہ یہ ناٹک چاند کی تیسری رات کھیلنا تھا اور تیسری رات کو 4-5 ہی دن رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی تیزی سے ریہرسل کر لی اور اگلے روز فہد کی رہنمائی میں یہ پارٹی روانہ ہو گئی۔ چونکہ یہ علاقہ صحرائی تھا اس لیے گھوڑوں کی بجائے وہ اونٹوں پر گئے، دونوں کی مسافت تھی۔ فہد انہیں ایسے علاقے میں لے گیا جو دشوار گزار تھا، ادھر سے کوئی نہیں گزرتا تھا اور چھپنے کے لیے وہ جگہ اچھی تھی اور اس نشیبی جگہ کے قریب بھی تھی جہاں بدوؤں کا اجتماع تھا۔ چاند کی تیسری رات کو سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں بدو تقریب کے لیے اکٹھا ہو چکے تھے۔ انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، دیکھنے والے تقریب میں مگن ہو گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جگہ نشیبی تھی اور اس کے کنارے اونچے تھے، چھپنے
والی جگہ سے تقریب والی جگہ تک وہ پیدل گئے تھے، اگر وہ اونٹوں پر جاتے تو اونٹ خاموشی توڑ سکتے تھے۔ تیسری کا چاند اوپر آ کر واپس چلا گیا تھا، اس لیے رات تاریک ہو گئی تھی۔ پہلے مسعود بن سہیل مکی دونوں مشعلے اٹھائے اس طرح کنارے کے اوپر گیا کہ کھڑا ہونے کے بجائے صرف سر اوپر کر کے بدوؤں کے اجتماع کو دیکھا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لڑکیوں کا رقص شروع ہوا تھا۔ مسعود نے دونوں مشعلوں کے ڈنڈے بڑے آرام سے کنارے پر گاڑ دیے۔ مشعلوں کے کپڑے تیل میں بھگو لیے گئے تھے۔ مسعود سفید چغے میں ملبوس تھا، اس کے سر پر پگڑی اور پگڑی کے اوپر سفید رومال تھا۔ فہد نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس وقت مشعلوں کے درمیان کھڑا ہو کر بولے گا جب بیل کی گردن کٹ چکی ہوگی۔ فہد نے کبھی یہ تقریب دیکھی تھی، اس لیے وہ صحیح رہنمائی کر رہا تھا۔ سب نے باری باری اوپر آ کر بدوؤں کا تماشا دیکھا۔ ان کے ساتھ عینی بھی تھی اور تیر انداز بھی۔ عینی اس حلیے میں تھی جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کے رقص کے بعد مردوں کا ناچ شروع ہوا، اور جب دو بدو بیل کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو اس وقت فہد نے مسعود سے کہا کہ وہ دونوں مشعلوں کے درمیان کھڑے ہو جائے اور وہ الفاظ کہے جو پہلے طے ہو چکے تھے اور اس کی مشق بھی کی گئی تھی۔ ناظرین، مسعود جب کنارے پر کھڑا ہو گیا تو عینی اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ مسعود نے اپنا رول بڑی کامیابی سے پورا کیا اور مشعلیں اپنے آپ جل اٹھیں۔ مشعلیں دراصل تیر انداز نے جلائی تھی، وہ اس طرح کہ اس کے پاس فلیتے والے تیر تھے۔ کنارے کے اوٹ میں اس نے دو تیروں کو باری باری آگ لگائی اور کمان کو کھینچا اور تھوڑی سی کمان کھینچ کر تیر اس طرح چھوڑے کہ وہ مشعل کے جلنے والے سرے پر لگے اور مشعلیں جل اٹھیں۔ یہ اس تیر انداز کا کمال تھا۔ ناظرین، اس کے بعد مسعود کنارے کی اندرونی ڈھلان پر آہستہ آہستہ اترنے لگا تو عینی کھڑی رہی۔ وہ یوں نظر آتی تھی جیسے اس کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ مشعلوں کی تھڑکتی ہوئی آگ اور نظر کا فریب تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بدو توہم پرست تھے، اور توہم پرستی کی یہی لعنت ہوتی ہے کہ انسان حقیقت کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ پھر مسعود الٹے قدم کنارے پر چلا گیا اور عینی جو اس کی اوٹ میں چھپ گئی تھی مسعود کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی باہر والے کنارے سے سرکتی چلی گئی۔ مسعود بھی اس کے ساتھ گیا۔ اس طرح ان سب نے بدوؤں کی توہم پرستی، پسماندگی اور سادگی کو نہایت چابک دستی سے استعمال کیا اور ان سب پر اور مذہبی پیشوا پر بھی ایسا پراسرار تاثر پیدا کر دیا کہ انہیں شک نہ ہوا کہ یہ سب ایک فریب تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مذہبی پیشوا اور سرداروں نے بھی مان لیا کہ یہ آسمانی مخلوق تھی۔ جاسوسوں کی یہ جماعت صحرا میں اسی جگہ چلی گئی جہاں یہ سب پہلے چھپے رہے تھے۔ تیر انداز سے کہا گیا کہ وہ عینی اور شارینہ کو واپس پڑاؤ میں لے جائے۔ انہیں اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ مسعود نے اپنا رات والا لباس بدل لیا تھا اور اس نے فہد اور حدید نے جنگی لباس پہن لیا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ کس نمبر 93 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔